नाज़रीन कराम, मदीना मुनव्वरा की वो मुबारक घड़ी जब रसूल खुदा के घर में एक ऐसी बेटी ने आंख खोली जो आने वाले वक्त में इस्लाम की सबसे मजबूत आवाज बनने वाली थी। ये कोई आम विलादत ना थी, ये सब्र, गैरत, वफा और हक की विलादत थी। आज हम बात करेंगे हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत की। वो ज़ैनब जिनका नाम आते ही करबला याद आ जाता है और सब्र सजदे में गिर जाता है। सन 5 हिजरी मदीना मुनव्वरा की फिजाओं में नूर की बारिश हो रही थी। सैयदा कायनात हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर एक नूरानी बेटी पैदा हुई। ये बेटी थी अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की लख्ते जिगर और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी नवासी। घर में खुशी थी, फरिश्ते सलाम कर रहे थे और आसमान जमीन को खुशखबरी दे रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अपनी नवासी को गोद में लिया। आंखों में मोहब्बत और दिल में उम्मत का दर्द था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्ची को देखा और फरमाने लगे, इसका नाम ज़ैनब है। ज़ैनब यानी बाप की जीनत। लेकिन वक्त ने साबित किया कि ये बेटी सिर्फ अली की जीनत नहीं बल्कि पूरे इस्लाम की जीनत थी। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस घर में पली बढ़ी जहाँ कुरान बोलता था, जहाँ नमाज सांसों में थी और जहाँ सब्र इबादत था। माँ थी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिनका सब्र आसमानों में मिसाल था। वालिद थे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिनकी जुबान हक और तलवार अदल थी। भाई थे हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जिनकी मोहब्बत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फख्र थी। ऐसे माहौल में परवरिश पाने वाली बच्ची कैसे आम हो सकती थी। रवायात में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हजरत ज़ैनब को देखते तो खामोश हो जाते, गोया आने वाले इम्तिहान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने आ जाते हों। करबला और दरबारे यजीद। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत हमें ये सिखाती है कि बेटियां बोझ नहीं, रहमत होती हैं और सब्र कमजोरी नहीं बल्कि ताकत होती है और हक के लिए खड़ा होना उनमें भी शामिल होता है। नाज़रीन इकराम, हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक तहरीक है। एक ऐसी तहरीक जो हमें सिखाती है कि हालात जैसे भी हों, हक का परचम कभी नहीं झुकाना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें भी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सब्र और हौसले का एक कतरा अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मदीना मुनव्वरा की वो मुबारक रात, हवा में अजीब सी खुशबू थी। आसमान पर सितारे गैर मामूली तौर पर रोशन थे और फरिश्ते ज़मीन की तरफ उतरने को बेताब थे। ये कोई आम रात ना थी, ये तीसरी शुबान 4 हिजरी की रात थी। वो रात जिसमें जन्नत के जवानों के सरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे। मदीने की गलियां गवाह बन गईं। रसूल खुदा का घर नूर से भर चुका था। सैयदा कायनात हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर से ऐसी रोशनी उठ रही थी जैसे जन्नत का दरवाजा जमीन पर खुल गया हो। जब नन्हे हुसैन ने आंख खोली तो सबसे पहला लम्स नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों का था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को गोद में लिया। आंखों से आंसू बह निकले, लबों पर मुस्कुराहट भी थी और दिल में एक दर्द भी था। उसी लम्हे जिब्राइल अमीन नाजिल हुए और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको मुबारक देता है और इस बच्चे का नाम हुसैन रखें। ये नाम जन्नत में लिखा जा चुका है। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वो राज भी बताया जिसे सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार हो गईं। ये बच्चा करबला की सरजमीन पर दीन को जिंदा करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करेगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नन्हे हुसैन को सीने से लगा लिया, बार बार चूमते रहे और फरमाने लगे, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ देखकर कहने लगे, ए अल्लाह, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत फरमा और उससे मोहब्बत करने वालों से भी मोहब्बत फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
امام حسین کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیقہ کیا، بال منڈوائے اور چاندی صدقہ کی۔ یہ صرف ایک بچے کی ولادت نہ تھی، یہ قربانی حق اور باطل کے فرق کی بنیاد تھی۔ امام حسین علیہ السلام جو صرف ایک نام نہیں، حسین صرف فاطمہ کے لال نہیں، یہ امت کے ضمیر کی آواز ہیں۔ یہ وہ چراغ ہیں جو کربلا میں جل کر بھی بجھا نہیں اور قیامت تک ظلم کے اندھیروں کو چیرتا رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حق ہمیشہ زندہ رہے اور باطل ہمیشہ رسوا ہو تو امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو اپنائیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ حسین علیہ السلام کا ذکر پھیلے، کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ہدایت ہے۔ اور کربلا ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کربلا ہر اس جگہ ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا ہو۔ شب معراج، یہ وہ رات ہے جو عام راتوں جیسی نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب زمین خاموش تھی اور آسمان پہ تھا۔ یہ وہ گھڑی ہے جب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی دی، عزت بھی دی اور امت کو سب سے بڑا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ یہ مکہ کا وہ دور تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید آزمائشوں میں تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی وفادار رفیق حیات دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ ابو طالب کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ طائف کی گلیوں میں پتھر برسائے گئے تھے۔ دل زخمی تھا مگر صبر کامل تھا۔ ایسے ہی غموں سے بھرے وقت میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا۔ ایک رات جب مکہ خاموش تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ایک نورانی سواری تھی جسے براق کہا جاتا ہے۔ ایسی تیز رفتار کے اس کے قدم وہاں پڑتے جہاں نگاہ پہنچتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم سفر کے لیے تیار کیا گیا۔ سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ یہ جسمانی نہیں، روحانی تیاری تھی۔ سفر اسرا، مکہ سے بیت المقدس۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے۔ پل بھر میں مکہ پیچھے رہ گیا۔ صحرا، پہاڑ، وادیاں گزرتی چلی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچ گئے۔ وہاں مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء اکرام جمع تھے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کی امامت فرمائی۔ یہ اعلان تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء اکرام کے امام اور خاتم ہیں۔ پھر آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ پہلا آسمان حضرت آدم علیہ السلام، دوسرا آسمان حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرا آسمان حضرت یوسف علیہ السلام حسن کا پیکر، چوتھا آسمان حضرت ادریس علیہ السلام، پانچواں آسمان حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹا آسمان حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتواں آسمان حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ ہر آسمان پر خوش آمدید کہا گیا، ہر جگہ عزت و محبت ملی۔ سدرۃ المنتہا اور اللہ کی قربت۔ سدرۃ المنتہا کے مقام پر آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے تھے، ایسے مقام پر جہاں عقل رک جاتی ہے، کلموں کی آواز آتی ہے، تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم تحفہ دیا۔ نماز، پہلے 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر کمی کر کے 5 کر دی گئیں، مگر اجر 50 کا رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس مکہ تشریف لائے تو صبح قریش کو سارا واقعہ سنایا۔ کسی نے مذاق اڑایا، کسی نے انکار کیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ اسی دن انہیں صدیق کا لقب عطا کیا گیا۔ ناظرین، شب معراج ہمیں سکھاتی ہے کہ آزمائش کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے اور نماز مومن کی معراج ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو راتوں رات آسمانوں کی سیر کروائی۔ ناظرین، جب بھی ہم سجدے میں جاتے ہیں ہم بھی اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور یہی ہماری معراج ہے۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ 13 رجب کا دن تھا۔ مکہ مکرمہ کی مقدس فضاؤں میں ایک حیران کن واقعہ رونما ہوا۔ خانہ کعبہ کے قریب ایک پاکیزہ عورت بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا درد ذاہ میں مبتلا تھی کہ اچانک اللہ کے امر سے کعبہ کی دیوار شق ہو گئی اور یہ نورانی ہستی حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ کے اندر داخل ہوئی۔ 3 دن کا وقت گزر گیا۔ خانہ کعبہ کا دروازہ بند رہا اور چوتھے دن جب وہ کعبہ سے باہر آئیں تو ان کی گود میں تھا ایک نورانی بچہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جو نہ صرف ایک بیٹے کی صورت میں دنیا میں آئے بلکہ ایک شیر خدا علم و حکمت کے سمندر اور حق کے علم بردار بننے کے لیے مقدر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یہی وہ ہستی ہیں جو کعبہ کے اندر پیدا ہوئی، جس کی ولادت سے کائنات کے ہر گوشے میں نور پھیل گیا۔ جی ہاں، یہی ہے شیر خدا، حق و انصاف کے علم بردار اور ایمان کی سب سے روشن مثال، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر آپ کا دل بھی علی کے نام سے دھڑکتا ہے، اگر آپ بھی حق کے ساتھ کھڑے رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نورانی پیغام کو دنیا تک پہنچائیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صرف ایک نام نہیں بلکہ یہ اللہ کے شیر ہیں، ایک روشنی ہے اور ایک حقیقت ہے۔